तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि इन परेशानियों से छुटकारा कैसे पाएं। समझ नहीं आ रहा हाजतें कैसे पूरी होंगी, मसला कैसे हल होगा। तो आप आज की ये वीडियो पूरी देख लें और इस प्यारे से अमल को कर लें, क्योंकि अगर ऐसे ही आपको अमल बताए जाएं, वजीफे बताए जाएं, मगर आप उन्हें करें नहीं तो आपको फायदा कैसे हासिल होगा। आप ही बताएं, अगर आप अमल करेंगे नहीं तो आपको आपकी परेशानी से छुटकारा कैसे हासिल होगा, आपकी हाजत कैसे पूरी होगी। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और वजीफे को अच्छे से करें। आप लोग वजीफा सही से बताए गए तरीके से नहीं करते और कुछ लोग तो वीडियो ही पूरी नहीं देखते। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को सिर्फ कुछ मिनट ही देखकर आप अमल को करने का पूरा तरीका अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। आप रो रहे हैं, रोते रह जाएंगे, परेशान हैं, परेशान ही रह जाएंगे। वज़ाइफ नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ नहीं करेंगे तो यूं ही रोते रह जाएंगे कि घर में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार में बरकत नहीं होती है, हमारे दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, या फिर घर में किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने जादू करा दिया है, किसी ने नज़र लगा दी है, या फिर किसी के ऊपर कोई साया है, या फिर आसेबी असर हो गया है, या फिर घर में बीमारियां बनी रहती हैं, परिवार के सदस्य, घर के लोग बीमार होते रहते हैं। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी बीमारी आ जाती है। पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन पैसों का पता ही नहीं चलता है कि पैसे कहाँ चले गए। घर में बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। तरह तरह की उलझनों में घिर गए हैं, तरह तरह की परेशानियों ने घेर लिया है। बहुत ज्यादा मुसीबतों ने, मुश्किलों ने घर में डेरा जमा लिया है। जिंदगी परेशानियों से घिरी हुई है, मुसीबतों में फंसे हुए हैं। चारों जानिब, चारों सिमत, चारों तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। चारों ओर से परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो को आपको हरगिज नहीं छोड़कर जाना है और इस वीडियो को और इस वजीफे को हरगिज नज़रअंदाज नहीं करना है। याद रहे, ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वज़ाइफ नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, कोशिशें नहीं करेंगे तो हो सकता है आप, अल्लाह ना करे, जिंदगी भर ऐसे ही परेशानियों में उलझे रहें। तो आप ही बताइए, आप सुकून से अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, यानी आपके घर की खुशहाली कैसे वापस आएगी। आपकी जिंदगी में ऐसी ही पूरी जिंदगी परेशानियां अगर बनी रहेंगी, आप चीखते चिल्लाते रहेंगे लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं होगा। चीखने चिल्लाने से क्या बनेगा। यकीन माने, हमें बहुत दुख होता है कि हम बहुत मेहनत के साथ आप तक ऐसी अमल वाली वीडियोस लाते हैं, आप तक मुजर्रिब वज़ाइफ पहुंचाते हैं, आपको पावरफुल अमल बताते हैं, लेकिन आप वीडियो को 1-2 मिनट देखकर, 2-4 मिनट देखकर बिना जाने और बिना समझे छोड़कर चले जाते हैं। तरीके को ठीक से नहीं समझते हैं और उस तरीके को नहीं अपनाते हैं और वजीफे को सही तरीके से, ठीक ढंग से नहीं करते हैं। जैसा बताया जाता है वैसे नहीं करते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा आजकल कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि आपकी वीडियोस बहुत लंबी हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें घंटों के बेकार की चीजें लंबी नहीं लगती हैं, सोशल मीडिया पर घंटों जाया हो जाते हैं, उसका अफसोस नहीं होता है। लेकिन आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, आपके दिल की हाजतें हैं, आपकी मुरादें हैं, आपके जायज़ मकसद हैं, तो आप जिससे वजीफा पूछने जा रहे हैं, जो आपको आपकी परेशानियों का हल बता रहा है, आपकी परेशानियों और मुसीबतों का छुटकारा बता रहा है, अगर आपको वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है तो आपको बहुत मुश्किल हो रही है। यकीनन ये बातें ठीक और अच्छी नहीं हैं। इन बातों से हमारा बहुत दिल दुखता है। आप सब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी फैमिली हैं, अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो दिल दुखता है। वीडियो लंबी होती है तो उसमें हम आपको ज़रूरी बातें समझाते हैं,
दरअसल बात यह है कि वीडियो हर तरह के लोग देखते हैं। हो सकता है आपको एक बात एक बार में समझ में आ जाए, किसी को 2 बार में समझ में आएगी, किसी को 4 बार में वो बात समझ में आएगी। इसलिए बात को हर तरीके से समझाना पड़ता है, क्योंकि हमारी वीडियोस को हर तरह के लोग देखते हैं। सबका जहन एक तरीके से नहीं होता, सबकी सोच एक तरीके से नहीं होती, इसी तरह से सबका दिमाग एक तरीके से नहीं होता, सबकी गौर व फिक्र एक तरीके से नहीं होती। तो इसलिए हमें सारी बातों को अच्छे से खोल कर समझाना पड़ता है, बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। हम तफसील से आपको सारी बातें खोल कर समझाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, आपके सामने तमाम ज़रूरी चीज़ों को रखना पड़ता है। बहरहाल आप सबसे यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें और अमल को ज़रूर किया करें। आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप परेशान ना हो। तमाम तरीक़ों की परेशानियों के लिए, हर दुख के लिए, हर गम के लिए, हर तरह की मुसीबतों के लिए, हर तरह की बीमारी के लिए मैं एक ऐसा ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये समझ लें कि ये अमल आपके हर मसले का हल है। यकीन जानें कि आज की इस वीडियो में बताया जाने वाला ये अमल ऐसा अमल है कि इस अमल को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कर लिया, कितनी बार? 10 बार नहीं, सिर्फ एक मर्तबा, ओनली 1 टाइम्स, सिर्फ एक बार अगर आपने कर लिया। और एक बात का ख्याल रहे कि हमारे बताए गए तरीके से, यानी उसी तरतीब और तरीके के मुताबिक आप इस अमल को करें जैसा कि हमने आपको बताया, समझाया। अगर आपने उस तरतीब और तरीके से पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे ध्यान तवज्जो के साथ आपने ये अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपनी आँखों से वो मंजर देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे तब्दील हो जाएगी, आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आपके घर में, आपकी जिंदगी में आपको बदलाव अपनी आँखों से दिखेगा। आपकी जिंदगी के दुख खत्म हो जाएंगे। छोड़ दीजिए अपने दुखों को दुनिया वालों के सामने रखना, लोगों के सामने रोना धोना, इससे कोई फायदा नहीं। मालिक की चौखट पर आएं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर रोएं, सजदों में रोएं, दुआओं में रोएं। दुनिया वालों के सामने रोने से कोई फायदा नहीं। याद रहे कि दुनिया वालों के सामने रोने से अल्लाह नाराज होता है। दुनिया वालों के सामने अपने दुख बयान करना, लोगों के सामने रोना धोना, शिकवे करना, ये रब को नाराज करने वाले काम हैं। और इससे आपकी परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि मुसीबतें और बढ़ती हैं। और जब आप सब्र करेंगे, अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र करेंगे, अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशों पर सब्र का मुजाहिरा करेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे, अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे, कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी नेमतों में इजाफा होगा, आपकी खुशियों में इजाफा होगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, गम के बादल छट जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपके घर में खैर व बरकत होगी और आपके दिलों की सारी हाजतें पूरी होंगी, आपके दिल की सारी मुरादें पूरी होंगी और आपको आपके हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। दुनिया के लोगों के सामने अगर आप रोएंगे, दुनियादारों के सामने रोएंगे, तो इससे आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी और ये गुनाह भी होगा, क्योंकि ये शिकवा है। याद रहे कि मुसीबतें जब मुसलमान पर आती हैं तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं, तो उस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला ने जो अता फरमाया है, जो दिया है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो नेमतें बढ़ेंगी, जो आपके पास है वो भी रहेगा और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा कि जिसकी आपको तमन्ना है मगर वो आपके पास नहीं है। वो सारी चीजें इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगी। याद रहे कि ये मुसीबतें, ये आजमाइशें, ये कुछ लम्हों के लिए होती हैं, कुछ दिन के लिए होती हैं, हमेशा के लिए नहीं होती, फिर ये टल जाएंगी। बसा औकात जादू होता है, नजर बद यानी बुरी नजर होती है, या फिर कोई और मसला होता है, बंदिश होती है। तो अगर ऐसे हालात हैं तो ऐसे मामलात में हमें अमल और वजीफे करने चाहिए। अगर कोई परेशानी है, रोजी रिस्क में बरकत नहीं है, या कोई काम बिगड़ा हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, किसी काम में रुकावट है, या फिर किसी काम में हाथ डाला, कदम बढ़ाया, वो काम रुक गया,
اس کام میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، یا جس طرف بھی قدم بڑھاتے ہیں یا جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر کوئی بیماری ہے، کوئی گھر میں بیمار ہے، کوئی فیملی ممبر بیمار ہے، تو ان صورتوں میں بھی آپ کو وظیفے کرنے چاہیے، آپ کو اعمال کرنے چاہیے۔ اور یقیناً ایک پاورفل وظیفہ جاننے کے لیے، ایک پاورفل عمل کرنے کے لیے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، آپ سب اس ویڈیو کو پورا آخر تک دھیان سے دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ جب ہم محنت سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم شروع سے لے کر آخر تک آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور آپ کہیں گے کہ بے شک کسی نے ہمیں عمل بتایا تھا، کسی نے ہمیں ایسا وظیفہ بتایا تھا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے رضوان بھائی کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، رضوان بھائی نے ایک وظیفہ بتایا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم الجھنوں سے دور ہو چکے ہیں، آج ہماری زندگی میں خوشحالی ہے۔ جی ہاں، انشاءاللہ وہ وقت، وہ لمحہ آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا جب آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے دل کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ تو ایک بار میں آپ کو پھر یاد دلاتا چلوں، آپ کی توجہ دلاتے چلوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا ہے اور اسکپ بھی ہرگز نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو بھی ہرگز چھوڑ کر نہیں جانا ہے، اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھنا ہے، ساری باتوں کو دھیان سے سننا اور سمجھنا ہے، خاص کر بنا اسکپ کیے ویڈیو دیکھنا ہے، ورنہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ یا عمل ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے، پریشانیاں آپ کے دامن سے چپٹی ہوں گی، تو بتائیے آپ کا کیا بنے گا؟ تکلیفوں میں زندگی کٹے گی۔ آپ چاہتے ہوں کہ پریشانیاں آپ سے دور ہٹنے لگیں، غم کے بادل آپ کی زندگی سے چھٹنے لگیں، تو آپ ہی بتائیے ایسی کام کی ویڈیو بھی اگر آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ اپنا وقت اور کہاں لگائیں گے؟ اپنا وقت اپنے ضروری کاموں میں لگائیں، عبادتوں میں، اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد ضروری، بہت کام کی ویڈیو ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں۔ عبادتوں میں ہم سستی کرتے ہیں، لیکن فضول کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایسے ہی ایک کام کی چیز ہے، بہت سی کام کی چیزوں میں بھی ہم سستی کرتے ہیں نا، تو یہ کام کی چیز ہے، آپ کی ضرورت کی چیز ہے، ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ایسا عمل جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی مل جائے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہ مل جائے۔ یہ ایسی ہی ایک پاورفل وظیفے کی ویڈیو ہے، ہم آپ کو بہت ضروری معلومات دے رہی ہیں۔ جی ہاں، ہم بھی جانتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن آپ کو تو بخوبی پتا ہے نا کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کتنی کام کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ دکھ میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ غموں میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں، اس لیے میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اچھے ذہن کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور اچھی سوچ کے ساتھ اس عمل کو پورا کریں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا کام بتائیں گے، آپ یہ کام کر لیں، ایک ایسا عمل بتائیں گے، آپ یہ عمل کر لیں، اس عمل کو کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی ہر مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ کسی بھی طرح کی بندش ہو، چاہے گھر کی بندش ہو، چاہے کاروبار کی بندش ہو، آپ کے دکان کی بندش ہو، یا روزی رزق کی بندش ہو، یا پھر اولاد کی بندش ہو، انشاءاللہ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اللہ نے چاہا تو ساری کی ساری بندشیں ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے کسی بھی طرح کا جادو کرا دیا ہے، یا آپ کے کسی گھر والے کے اوپر، یا آپ کے کسی اپنے کے اوپر کسی نے کرا دیا ہے، یا آپ پر، آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے کاروبار کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کرنا دھرنا کر کے رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی ایک مقدس سورہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے، یاد رہے کہ قرآن میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے،
ہر مشکل سے چھٹکارا پانے کا حل موجود ہے قرآن پاک میں۔ بے شک قرآن ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے، ہر پریشانی سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بابرکت کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مشکلیں اور آفتیں ٹل جاتی ہیں، اور بڑی بڑی دشواریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہر ٹینشن، ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ جادو کو ختم کیا جا سکتا ہے، آسے، بھوت پلیت، ہر بری چیز، جادو ہو، ٹونا ہو، حسد ہو، نظر بد ہو، دشمنوں کی سازش ہو، جلنے والوں کی نفرت ہو، ہر طرح کی نگیٹو چیزوں سے، بری چیزوں سے آپ اللہ پاک کی پناہ میں رہیں گے، ہر چیز سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کا وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک سورہ کا وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ صرف ایک بار آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کا سارا بگڑا کام بن جائے گا، آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، آپ کا کاروبار بھی ترقی پر پہنچ جائے گا، آپ ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھیں گے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کے دکان کی بکری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، دکان میں گراہک بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، دکانداری خوب زور و شور سے چلے گی۔ آپ کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا بزنس ہو، انشاءاللہ آپ کو اس میں خوب گروتھ، خوب پروگریس دیکھنے کو ملے گا، خوب ترقیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ کے گھر پر جادو یا بندش ہے، یا گھر پر آئے دن لڑائی کا ماحول بنا رہتا ہے، نفرت کا ماحول بنا رہتا ہے، یا گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، یا آپ کماتے بہت ہیں لیکن اس میں خیر و برکت نہیں ہے، تو اس میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت لانے کے لیے، پیسوں میں برکت کے لیے، یا پھر آپ ایک اچھی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اچھا کام ڈھونڈ رہے ہیں، تو اچھا کام پانے کے لیے، اچھی منچاہی پسند کی نوکری پانے کے لیے، اچھی جاب پانے کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص وظیفہ، بہت مجرب وظیفہ آج آپ جانیں گے۔ بے شک یقین جانیں یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ ہاں، اس پہ آپ کے 50 سے 60 روپے خرچ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 50 سے 60 روپے آپ کو لاکھوں کے فائدے بھی پہنچائیں گے۔ اس وظیفے کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور اسے عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اس کو گھر کے بزرگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ میرے دوست احباب بھی کر سکتے ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں اور میری مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، خواہ وہ کسی عمر کے ہوں، بچے ہوں، کم عمر ہوں، نوجوان ہوں، یا ضعیف ہوں، یا بوڑھے ہوں، مرد ہو عورت ہو، کسی بھی عمر کے ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو سبھی کر سکتے ہیں۔ گھر کا کوئی فرد، گھر کا کوئی آدمی اپنے فیملی ممبر کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، یا اپنے کسی دوست کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رہیں کہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کا پاک و صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ جب آپ پاک و صاف ہوں تو اس کے بعد آپ اچھی طرح سے وضو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کی مصیبتوں کو ختم فرمائے، ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس لیے کامنٹ باکس میں
ज़्यादा से ज़्यादा आमीन ज़रूर टाइप करें और इस वीडियो को भी दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। आइए जानते हैं आपको वज़ू करने के बाद क्या करना है। वज़ू करने के बाद आपको करना ये है कि आपको छोटा सा एक मटका लेना है। मटका यानी घड़ा। मटका आपको लेना है मिट्टी का। जी हाँ, मिट्टी का एक छोटा सा मटका आप ले लीजिए। आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, मीडियम साइज भी ले सकते हैं। यानी कि आपको छोटा सा मिट्टी का एक घड़ा ले लेना है। समझ रहे ना, हम उसे घड़ा भी बोलते हैं, मटका भी बोलते हैं, घैला भी बोलते हैं, घैली भी कहा जाता है। आप सब समझ रहे हैं मिट्टी का मटका किसे कहते हैं। तो मिट्टी का मटका हांडी लेना है आपको छोटा सा, उसे हम हांडी भी कहते हैं। बड़ा हो तो हांडी कहते हैं या मटका भी कहते हैं, आप उसे जो भी कहते हो। आप मिट्टी का एक हांडी या एक मटका ले लें। जैसा कि हमने बताया, छोटा हो या बड़ा हो, आपको बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटा सस्ते में मिले तो छोटा ले लें, या आपके घर में पहले से ही पड़ा हुआ हो, आपने इस्तेमाल ना किया हो, नया आपने रखा हुआ तो आप वो ले लें। या फिर आपको बाज़ार से आसानी से 50-60 रुपये में एक छोटा सा मटका मिल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, आप कहीं भी रहते हो आपको इजीली मिल जाएगा। अब उस मटके को आपको अपने सामने रख लेना है। मटके को सामने रखकर उसे आपको अनाज से भर लेना है। किससे भरना है? अनाज से। अब जो भी अनाज आपको मुयस्सर हो, अगर आपके घर में चावल हो, आपको चावल मुयस्सर हो तो आप मटके में चावल रख लें। छोटा सा मटका है, उसे चावल से भर लें। गेहूं हो तो गेहूं से भर लें। गेहूं से बेहतर है कि अगर आपके पास आटा हो तो आप आटे से भर लें। ठीक है, चावल से भर लें या आटे से भर लें या दाल से भर लें। और ये भी ना हो तो आप चीनी से भर सकते हैं, चीनी से भर लें। चना हो तो चने से भर लें, मटर हो तो मटर से भर लें। वो भी ना हो तो मक्के से भर लें, बाजरे से भर लें, वो ना हो सरसों से भर लें। जो भी आपकी मर्जी, जो आपके पास हो, आटा चावल या जो कुछ, आप उससे भर लें। ऐसा नहीं कि सभी मिलाकर रखना है, कोई भी खाने की एक चीज़ से आपको भर लेना है। मैंने बता दिया, आप कोई भी चीज़ भर सकते हैं जो आपके घर में हो या जो आपको मुयस्सर हो। आसानी के साथ आप जो कर लें, चावल ले लें, आटा ले लें, जो मन करे ले लें। मटके में डालकर, ये नहीं कि आपको थोड़ा सा डालना है, बल्कि आपको पूरा मुंह तक भर लेना है। इसीलिए हमने कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेहतर होगा आप बड़ा सा मटका लें और उसमें पूरा भर दें। और अगर आप उतना नहीं भर सकते हैं, पूरा अफोर्ड उतना नहीं कर सकते हैं, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप बड़ा मटका भी लेते हैं तो 3-4 किलो ही उसमें आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप चाहे बड़ा मटका ले लें, मीडियम साइज में ले लें या छोटा सा ले लें, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना लें। आपको जितना आसानी हो उतना बड़ा मटका आप मार्केट से ले लें। तो आपको जैसे साइज का मटका समझ में आया, आपने वो ले लिया और उसे अनाज से भर लिया। अनाज से उसे भर लें। अनाज आपको कौन सा भरना है वो भी हमने आपको बता दिया। अनाज से भरने के बाद आपको बैठना है। याद रहे कि आप किसी पाक व साफ जगह पर बैठेंगे। ऐसी जगह बैठ जाएं जहां आप नमाज पढ़ते हों या घर में जहां नमाज पढ़ी जाती हो। ठीक है, आप इसे घर में कर सकते हैं। मेरी माएँ बहनें भी और मेरे भाई भी। मेरे भाई चाहें तो मस्जिद में भी अमल कर सकते हैं, लेकिन मर्द हजरात कर सकते हैं, लेकिन वो मस्जिद में मटका और अनाज ये सब लेकर तो नहीं जाएंगे। इसलिए आप भी अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप घर में ही पढ़ लें। आप चटाई पर बैठकर पढ़ सकते हैं, आप मुसल्ले पर यानी जायनमाज पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, आप सोफे पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, आप चेयर पर, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, आप बेड पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर, तख्त पर बैठकर भी कर सकते हैं। जहां आपको आसानी हो बैठ जाएं, पलंग पर बैठ जाएं, चारपाई पर बैठ जाएं, जहां आप पढ़ सकते हो, पाक हो, साफ हो, वहां बैठकर पढ़ लें। हमने आपको सारा तरीका बता दिया और अच्छे से समझा दिया। तो मटके को अनाज से भरकर रखने के बाद, बैठने के बाद आपको करना ये है, सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे प्यारे आका व मौला, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے آپ کو، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دل سے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں، یا پھر جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ ہم نے آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیا، یہ آپ 3 بار پڑھ لیں۔ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں قاعدے میں بیٹھ کر التحیات کے بعد، قاعدہ آخرہ میں التحیات کے بعد ہم سبھی نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ تو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہتر ہوگا، یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے، جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ پڑھ لیجئے۔ آپ کو کوئی درود نہ آئے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر مسلمان کو درود یاد ہوتی ہے۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، اسے بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا 3 بار۔ آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مختصر درود پاک ہے، ایک چھوٹی سی درود شریف ہے۔ صلی اللہ علی محمد، جی ہاں دھیان سے سنیں، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد یہ ہو گیا 3 بار۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو 3 بار محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کبھی کبھی ایسے حالات زندگی میں آ جاتے ہیں، اکثر ہمارے گلی محلوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کبھی کبھی بسا اوقات ایسے وقت انسان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی خرچ کرنے کو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیماری لگ جائے، خدا نخواستہ کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ضرورت کو کیسے پورا کروں، کہاں سے پورا کروں۔ جب ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان کی جیب خالی ہوتی ہے تو اس وقت انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے ہاتھوں میں پیسے آ جائیں تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ آج کل لوگ زیادہ تر آپ کو پریشانی یا مایوسی میں ہی نظر آئیں گے، روحانی اور قلبی سکون حاصل نہیں الا ماشاء اللہ۔ ہر ایک کی زبان پر پیسہ پیسہ، گاڑی، دولت، گھر، بنگلہ، مکان، یہی سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو کوئی گھریلو اور خاندانی اختلاف میں پھنسا ہوا ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیز کے مالک بھی اپنی زندگی میں پریشان ہی ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اور آج کل تو انسانی ہمدردی دیکھنے کو نظر نہیں آتی۔ لوگ دنیا میں دولت کی خاطر جی رہے ہیں، احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں۔ غریب سے محبت ہے نہ مجبور سے ہمدردی ہے۔ غریب اسپتالوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ غریب بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، اور آج کے اس دور میں جب کسی آدمی کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں
اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ملتا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ ایسے میں بندے کو کوئی غلط فیصلہ لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں چلے جانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے رب سے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، فریاد کرنی چاہیے۔ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت پڑ جائے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے یا کوئی بیماری گھیر لے یا اس کی جیب خالی ہو، تو اس وقت وہ بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی جیب خالی ہے یا آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، جس عمل کے بارے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو آپ یہ عمل جان رہی ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کے گھر کے حالات کچھ خراب ہو چکے ہیں اور حالت آپ کی بہت خراب ہے، آپ قرضے میں ہیں یا بے روزگار ہیں یا پھر کاروبار ڈاؤن ہو چکا ہے، دکان نہیں چل رہا ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہوں، آپ کے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی دل کی مرادوں کے لیے آج کا یہ عمل آپ لازمی کریں، ضرور کریں۔ جی ہاں، آپ فوراً یہ عمل کر لیں جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آگے آپ کو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، اسی ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آتی رہتی ہیں، بہت ہی ضرورت کے وظائف اور عمل کے ویڈیوز آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ اس چینل سے ضرور جڑ جائیں۔ نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اسی ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس پیاری سی ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں، یہ بالکل فری ہے، آپ کا کچھ نہیں جانے والا، لیکن یہ ویڈیو آپ کے ایک لائک سے کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں۔ جی ہاں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، چاہنے والوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اتنی پیاری معلومات، یہ پیارا سا عمل ہم نے آپ تک پہنچایا ویڈیو کی صورت میں۔ اب آپ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آئیے اس کام میں ہمارا ساتھ دیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو دل سے زیادہ شیئر کیجئے اور خود بھی اس عمل کو جانیے اور صحیح طریقے سے اس عمل کو کیجئے۔ اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں پورا آخر تک لازمی بنے رہیے۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آئیے عمل کے بارے میں جانتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا پڑھنا ہے اور اس عمل کو کیسے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ دھیان سے سنیے اور سمجھیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھا۔ آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 41 ٹائمز یعنی کہ 41 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر یعنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھنا ہے۔ آپ کو سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جی ہاں، یہ سورہ کوثر ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ آپ سورہ کوثر
کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز، بہت کم ٹائم لگے گا پڑھنے میں، 41 مرتبہ آسانی سے آپ پڑھ لیں گے۔ سورہ کوثر پڑھنا ہے آپ کو کتنی بار؟ 41 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو صرف شروع میں ایک بار پڑھنی ہے، پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے اس طرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے سورہ کوثر آپ کو پڑھتے جانا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو پورے 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ کو پڑھتے جانا ہے اور پورے 41 بار یعنی کہ 41 ٹائمز۔ جب آپ 41 بار سورہ کوثر شریف پڑھ لیں تو آپ کو آخر میں بھی 3 بار وہی والی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، یعنی جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی والی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے، 3 ٹائمز شروع میں اور 3 ٹائمز آخر میں۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس مٹی کے مٹکے پر، اس گھڑے پر، اس ہانڈی پر جس میں آپ نے اناج رکھا ہے اس پر دم کر دینا ہے۔ دم کر دینا ہے یعنی کہ پھونک مار دینا ہے اناج سمیت، یعنی کہ مٹکے میں آپ نے، مٹی کے ہانڈی میں، گھیلے میں، اس گھڑے میں آپ نے اناج لیا، بھرا، پورا اناج بھر لیا، اسے اپنے سامنے رکھا، یہ عمل پڑھ لیا، یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ اب اس پر پھونک دینا ہے یعنی کہ اس پر دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے مٹکے پہ بھی دم ہوگا اور اناج پر بھی دم ہوگا۔ 3 بار آپ کو پھونکنا ہے اور اس طرح سے پھونک ماریں، اس طرح سے دم کریں کہ اس پورے مٹی کے مٹکے پر آپ کی پھونک اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ جب آپ پھونک مار دیں تو اب آپ کو اس مٹی کے گھڑے کے اوپر کپڑا کوئی بھی باندھ دینا ہے، کوئی بھی کپڑا کسی رنگ کا ہو، چاہے کالے کلر کا ہو، لال کلر کا ہو یا سفید کلر کا ہو، کوئی بھی چھوٹا سا کپڑا لے کر۔ یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا میٹر باندھنا ہے، کتنا میٹر لینا ہے، جتنا ہو لے لیں، جتنے سے آپ کو سمجھ میں آئے، جتنا آپ باندھ سکیں اتنا لے لیں۔ آپ کو اس گھڑے کا منہ اچھی طرح سے باندھ دینا ہے اور اس کا منہ باندھنے کے بعد وہ مٹکا، وہ مٹی کا گھیلا اٹھا کر آپ کو اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے اور لگاتار 7 دن تک، 7 ڈیز، لگاتار 7 دن تک آپ کو اس مٹکے کو اپنے ہی گھر میں رکھے رہنے دینا ہے۔ اور جب 7واں دن آئے تو آپ کو وہ مٹکا اٹھانا ہے اور اس میں سے اناج کو نکال لینا ہے اور اس میں کے اناج کو آپ پرندوں کو کھلا دیں۔ ایسی چیزیں رکھیں اس میں جو پرندے کھا لیں اور اسے پرندوں کو کھلا دیں۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اپنے حاجت کو پورا ہونے کی نیت سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں اور یہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، یعنی وظیفہ پڑھ لیا، مٹکے پر دم کر دیا، اب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ یہ کام بھی آپ کو ضرور کرنا ہے۔ پھر جیسا کہ ہم نے بتایا، کپڑے سے مٹکے کو باندھ دینا ہے، 7 دن تک گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے اور بعد میں پرندوں کو کھلا دینا ہے۔ یہ عمل آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔